السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. میں جانتی تھی کہ آپ کو میری بات پر کبھی یقین نہیں آئے گا، اسی لیے میں آپ کو اطمینان دلانے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مصروف تھی. الحمدللہ مالک نے رحم کر دیا. اب کیونکہ آپ کی والدہ کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ان کو ہوش آ گیا ہے، میں جا رہی ہوں. ہسپتال کے رائٹنگ پیڈ سے لیے گئے پرچے کے ایک طرف چھوٹے جمے ہوئے حروف میں سمٹی ہوئی عبارت لیے اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا کب سے میری مٹھی میں بند تھا، جبکہ میں امی جان کی خیر خیریت پوچھنے میں لگا ہوا تھا. مجھے نہیں یاد کہ میں اس سے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کس بے رحمی اور بدتمیزی سے پیش آیا تھا. امی جان کے ایکسیڈنٹ کا سن کر میں ایسا ہی کچھ حواس باختہ آفس سے بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا تھا، اور عروج کو ایمرجنسی کے باہر کھڑا دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی. یقیناً میں نے اسے ہمیشہ کی طرح ایمرجنسی کے باہر انتظار میں بیٹھے کھڑے دوسرے کئی اجنبی لوگوں کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافی سخت سنایا تھا. تبھی وہ امی جان کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے کے ساتھ ہی ان کو ایک نظر دیکھنے کی بجائے ہسپتال سے چلی گئی تھی. میں ایک بار پھر غصے سے اندھا ہونے لگا. کتنا احساس کرتی ہیں امی جان اس کا. ہوش میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کے بارے میں دریافت کیا، اور ایک وہ ہے، اتنا بھی نہ ہوا کہ امی جان سے مل کے ہی چلی جاتی. میں کافی دیر بعد امی جان کے کمرے میں شفٹ ہونے اور ڈاکٹروں کے ان کے ٹھیک ہونے کے بار بار کے دلاسوں کے بعد رکا پڑتے کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح چھوٹے بچوں کی مانند دل ہی دل میں اسے جی بھر کے بدگمان ہوا. ہماری شادی کو تقریباً سال ہونے کو آیا تھا، مگر میری اس سے شکایت اور غصے میں کمی ہونے کی بجائے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اوپر سے بدگمانی اس وقت حد سے بڑھ جاتی جب امی جان اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتی. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ امی جان اتنی سیدھی کس طرح ہو سکتی ہیں. انہوں نے وقت اور حالات کو بدلتے دیکھا، اپنے سگے بھائیوں کے بدلتے رویوں اور صورتوں سے آشنا ہوئیں، مگر اعتبار کرنے کا امی جان کا حوصلہ پست نہ ہوا. اور یہ ان کی بہو عروج، امی جان کے بڑے بھائی کی بیٹی، بقول امنی، جس کو بچپن سے انہوں نے بس میرے لیے ہی پسند کر لیا تھا اور جس سے میری چھوٹی بہن فائزہ ہمیشہ محبت میں تو تڑاک سے ہی مخاطب ہوتی تھی. عروج کی مکاری تو نہیں بتائی جا سکتی تھی، مگر جس چالاکی اور مکاری سے اس نے اپنا نکاح ٹوٹ جانے کے باوجود بھی میری امی جان اور فائزہ کو مجھ سے شادی کے لیے پٹایا تھا، میں قائل ہو گیا تھا کہ اچھی صورت چاہے تو اپنے عمل اور انداز سے ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے جو اسے بچپن سے جانتے ہیں. امی جان تو جیسے اس پہ صدقے واری جاتی ہی تھی، فائزہ بھی بھابھی بھابھی کرتی نہ تھکتی. کیا یہ بات کسی سے چھپی ہوئی تھی کہ اس کے گھر میں جو میرے سگے بڑے ماموں کا تھا، ایک زمانے میں ہماری حیثیت محض کام کرنے والوں سے زیادہ نہیں تھی، بلکہ کام کرنے والے سے تو گھر کی بیگم صاحبہ پھر بھی دن بھر میں 2-4 بار کام کی صحیح بات کر لیتی تھی. مگر یہاں تو ممانی جان کا امی جان سے اتنا حد تک آمیز رویہ رہتا کہ امی جان ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کئی روز ممانی جان کے سامنے نہیں جاتی تھی، اور ابھی بھی کون سا وہ ہمیں عزت دیتی ہیں. میں نے نخوت سے سوچا، اپنی طلاق یافتہ بیٹی پکڑا دی، مگر ناک ایسی اونچی کر رکھی ہے محترمہ نے جیسے مجھ پہ احسان کر دیا ہو. ہاں ٹھیک ہے، ان کی حیثیت میں اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر میں ان کے در کا تو نہیں کھاتا. جب سے شادی کی ہے اپنی بیوی کو بھی اپنی ہی کمائی سے پورا کر رہا ہوں، مگر میری خودداری اور انا کہاں نظر آئے گی. ان کو تو بس یہی گمان ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے کو اپنی بیٹی دے دی ہے. اوپر سے امی جان کے چونچلوں نے اور بھی سر پہ چڑھا دیا اسے. ٹھیک ہے بھائی، امی جان کو ایسی ہی محبت کرنا آتی ہے، بے لوث بے حد اٹھاتی رہے امی جان اپنی بہو کا لاڈ. مجھ سے تو نہیں ہوگا یہ سب. مجھے جب موقع ملے گا میں اسی شدت سے اسے اس کی اوقات یاد دلایا کروں گا جیسے آج. یہاں تک سوچتے سوچتے مجھے آہستہ آہستہ یاد آنے لگا، آج مجھے آفس پہنچے کوئی 2 گھنٹے ہوئے تھے کہ میرے موبائل فون پر ایک نامعلوم نمبر سے بار بار فون آنے لگا. میں اس وقت میٹنگ پر تھا. میٹنگ کے بعد میں نے کلائنٹ سمجھ کر چائے بسکٹ سے فارغ ہو کر فون کیا تو کسی مرد نے اٹھایا.
میں نہ تو اس کی آواز پہچان سکا، نہ ہی بات کرنے والے نے فون اٹھاتے ہوئے میرا نام بتانے پر کسی طرح کی جان پہچان کا اظہار کیا تھا۔ خیر سلام دعا کے بعد میں نے اسے بتایا کہ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے آپ کے موبائل سے مجھے فون آ رہے تھے۔ اس پر چونک کر اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال آیا ہوا تھا اور وہیں ایمرجنسی کے باہر ایک لڑکی نے اس سے فون لے کر بار بار فون کیا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کی ساس ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے کے باعث ایمرجنسی میں لائی گئی تھی۔ میں نے اس سے جلدی سے ہسپتال کا نام پوچھا اور اسی وقت آفس سے نکل کھڑا ہوا۔ ہسپتال پہنچتے تک کے پورے راستے مجھے کل رات کی بات یاد آ رہی تھی جب امی جان مجھ سے بار بار ضد کر رہی تھی کہ میں عروج کو اس کی ماں سے ملانے کے لیے اس کے گھر لے جاؤں، کیونکہ ممانی جان 2 دن سے کافی بیمار تھی۔ وہ دل کی مریضہ تھی، لہٰذا ان کی کھانسی بخار کو بھی خاندان کا ہر فرد بہت اہمیت دیتا تھا۔ اوپر سے وہ بڑے ماموں کی بیگم تھی۔ ویسے بھی ان کا پورے خاندان پہ کافی روب تھا، مگر میں اپنی ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ میں نے امی جان اور فائزہ کی ضد کے ہاتھوں مجبوراً عروج سے شادی تو کر لی تھی، مگر امی جان کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں کبھی بھی اس گھر میں، جہاں کبھی ہمارے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک ہوا تھا، داماد بن کے نہیں جاؤں گا۔ لیکن امی جان بھی اپنے نام کی ایک تھی، آئے روز میری ضد کو آزماتی رہتی تھی، مجھے سمجھاتی کہ نعمان برے دنوں کو بھول جاؤ اور اچھے دنوں کو اپنا لو، اور یہی میں نہیں کر پا رہا تھا۔ گو شادی کے بعد جب کبھی عروج سج دھج کر میرے سامنے آتی تو میرا دل جیسے کٹ کے رہ جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ فائزہ ہی کی طرح بے تکلفی سے اس کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاؤں، کیونکہ فائزہ تو اسے دیکھ دیکھ کے قصیدے پڑھتی تھی جس میں ایسا کچھ جھوٹ بھی نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی صورت کی اچھی تھی، اچھا پہن اوڑھ کر وہ جیسے اور بھی نکھر جاتی تھی، مگر میں بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات جو میرے دل میں پھانس کی مانی چبھی ہوئی تھی، وہ اس کا پہلا نکاح تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کس طرح ممانی جان نے امی جان کو میرے سامنے عروج کا اپنے نکاح پر خوش ہونے کا بتایا تھا۔ گو واپسی کا پورا راستہ امی جان پہلی بار ممانی جان کی غلط بیانی کا کھلے عام ہم دونوں بہن بھائیوں کو بتا رہی تھی۔ امی جان کا خیال تھا کہ ان کی بھابھی نے یہ نکاح زبردستی کرایا ہے، ورنہ عروج، امی جان کو یقین تھا کہ عروج بھی امی جان کی بہو بننے کے خواب دیکھتی ہے۔ ایسے میں مجھے اپنی کم حیثیت کا احساس برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے عروج کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہاں عروج ایک کروڑ پتی بزنس مین کی بیٹی، کہاں میں لیدر بیگز بنانے کی ایک چھوٹی فیکٹری کا مالک، اوپر سے چھوٹی سی فیکٹری کے مالک کا ماضی۔ ابھی کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں تھی کہ جب امی جان بڑے ماموں کے ہاں بیوہ ہونے کے بعد اپنے 2 یتیم بچوں کے ساتھ رہنے آ گئی، میں یعنی نعمان اور مجھ سے چھوٹی فائزہ۔ بقول امی جان کے ماموں جان کا یہی احسان بہت ہے کہ انہوں نے وقت پڑنے پر ہمیں سر چھپانے کے لیے چھت دی، مگر اس چھت کی خاطر امی جان نے کس قدر ذلت اور رسوائی اپنی بھابھی کے ہاتھوں اٹھائی تھی، یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جس نے اب تک ذلت سہی تھی۔ میں بھولنا نہیں چاہتا تھا اور اسی لیے اپنے اوپر ہر قسم کی روک لگا رکھتا تھا۔ ماموں جان تو ہمیشہ ہی سے مجھے اور فائزہ سے محبت اور شفقت سے پیش آتے رہتے، مگر وہ سال کے زیادہ دن ملک سے باہر گزارتے تھے اور ان کے پیچھے ممانی جان ہم تینوں سے اپنی نفرت کا بھرپور اظہار کرتی رہتی تھی۔ ماموں جان کے 4 بچے تھے اور عروج تیسرے نمبر پر تھی۔ وہ ہمیشہ سے امی جان کے پہلو سے لگی رہتی تھی، مگر شاید اس لیے کہ امی جان اس کو سلائی، کڑھائی، بیکنگ اور بھی بہت طرح کی مختلف ٹریننگ مفت میں دیا کرتی تھی۔ یہی سب اگر وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں سیکھنے جاتی تو ہزاروں خرچ کرتی، اور پھر بھی جس طرح امی جان سہولت سے گھر بیٹھے اسے سکھاتی تھی ویسا نہ سیکھ پاتی۔ میں دل ہی دل میں عروج کا امی جان سے چمٹے رہنے کا جواز ڈھونڈتا۔ ہمیں کھانے پینے، کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ جیب خرچ کے لیے کبھی پریشان نہ ہونا پڑا۔ ماموں جان نے اپنی غیر موجودگی میں بھی اپنے آفس کے پرانے مینیجر صاحب سے امی جان کے نام ہر مہینے باقاعدہ ایک اچھی رقم بھجوانے کا انتظام کر رکھا تھا، مگر اس میں بھی ان کا کوئی احسان نہیں تھا۔ یہ کاروبار جس کو بڑے ماموں اب اپنا کہتے تھے، دراصل ہمارے نانا کی ملکیت تھا۔ ایک طرح سے امی جان کا ان پیسوں پر حق تھا، جو جب بھی مینیجر لے کر آتا تو امی جان کی آنکھیں ہمیشہ احسان سے بھیگ جاتی۔ میں نے امی جان کو ہمیشہ محبت کرتے ہی پایا، ان کو کبھی بھی ممانی جان کا حد تک آمیز رویہ ماموں جان یا عروج سے متنفر نہ کر سکا تھا۔
میں دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر مجھے اس گھر اور اس گھر سے جڑے ہر شخص سے رشتہ توڑ دینا ہے۔ MBA کرنے کے بعد میں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا سوچا۔ ماموں جان نے کئی بار مجھے اپنے آفس میں کام شروع کرنے کا کہا، جہاں پر اب ان کے دونوں بڑے بیٹے بھی لگ چکے تھے، مگر میں اپنی راہ الگ کر لینے پر بضد تھا۔ لہٰذا جلد ہی میں نے اپنی محنت اور لگن سے چھوٹی سی ہی صحیح لیدر بیگز بنانے والی فیکٹری کھڑی کر لی تھی، اور مجھے اپنے کاروباری مستقبل سے اچھی امید تھی۔ چند ہی سالوں میں میرا اپنا الگ گھر کا دیرینہ خواب پورا ہوا۔ امی جان نے مجھے گھر خریدنے پہ ڈھیروں دعائیں دی اور مبارکباد تو جی بھر کے دی، مگر امی جان ماموں جان کا گھر چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ مگر پھر فائزہ کے لیے بڑے ماموں نے ایک دن اپنے بڑے بیٹے کا رشتہ مانگا اور امی جان نے حسب عادت خوشی سے فوراً حامی بھر لی۔ مگر پھر ممانی جان نے وہ تماشے کیے، کچھ اس طرح فائزہ کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ امی جان کو آخر کار سمجھنا پڑا کہ فائزہ اگر بڑے ماموں کی بہو بن بھی گئی تو ممانی جان کی دشمنی کا ساری عمر سامنا کرتی رہے گی۔ مگر اب ماموں جان کے ہاں اس طرح رہا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور یوں آخر کار میرے خریدے گئے گھر کی بھی قسمت جاگی اور امی جان میرے ساتھ اپنے گھر میں آنے پر راضی ہو گئیں۔ ہم اس زمانے میں نئے نئے اپنے گھر میں شفٹ ہوئے تھے اور امی جان اور فائزہ سارا دن گھر کو سجانے اور بنانے میں جٹی رہتی تھیں۔ میں بھی اپنے کچھ نئے پروجیکٹس میں کافی مصروف رہتا۔ رات گئے گھر آتا، امی جان ہمیشہ کی طرح میرے لیے جاگتی ملتی، فائزہ بھی جیسے میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ پھر ہم تینوں ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر ضرور گپ شپ لگاتے۔ امی جان مجھے زبردستی کچھ نہ کچھ کھلاتی، جبکہ فائزہ اپنے پسندیدہ ترین موضوع بھائی کی شادی پہ اٹکی رہتی۔ لہٰذا ہم چھوٹی سی ہی صحیح مگر اپنی دنیا میں بہت مگن تھے کہ انہی دنوں ممانی جان نے امی جان کو گھائل کرنے کے لیے مزید ایک تیر ان کی جانب پھینکا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ عروج کے نکاح کی بات یوں امی جان کو گھر بلا کر نہ بتاتی؟ ویسے بھی کون سا ان کی نظر میں اپنی نند کی اہمیت تھی؟ ممانی جان امی جان کا عروج کے لیے حساس ہونا جانتی تھی۔ امی جان نے تو ہمیشہ ہی صدقے دل سے عروج کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کر دیا تھا، اور جتنا امی جان عروج سے محبت اور انسیت رکھتی تھی، ممانی جان اتنا ہی امی جان کو عروج سے دور رکھنے کی کوششیں کرتی رہتی۔ گھر الگ ہونے سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ اب ہمیں ممانی جان کے نت نئے تیروں اور نشتروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، مگر ممانی جان بھی بھولنے والی کہاں تھی۔ فائزہ کا رشتہ ختم کر کے امی جان کی خاندان کے بچوں کے ذریعے خاندان کو ایک رکھنے کی یہ آخری امید بھی ہمیشہ کے لیے توڑ دینا چاہتی تھی۔ پھر اس میں ان کا بھی ایسا کوئی قصور نہیں تھا۔ بقول ممانی جان نکاح عروج کی پسند سے ہوا تھا۔ امی جان کو پہلی بار میں نے کئی دنوں اپنی بھابھی کی باتوں پر اس طرح دل دکھاتے دیکھا۔ وہ بار بار جیسے خود کو یقین دلاتی کہ عروج کے ساتھ ممانی جان نے زبردستی کی ہے، عروج ایسا نہیں کر سکتی۔ میں یوں تو فائزہ کے ساتھ مل کر امی جان کو دلاسے دے رہا تھا، مگر اندر ہی اندر یہ آخری دیوار بھی گر جانے پر خوش تھا۔ میں اس خاندان میں رشتہ کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا جہاں لوگ حق دینے پر احسان جتاتے ہوں اور وہاں رشتہ کر لینے پر تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، مگر امی جان کو کسی صورت چین نہیں آتا۔ ممانی جان نے امی جان کو اس وقت گھر بلایا تھا جب عروج موجود نہیں تھی۔ امی جان اپنی بھابھی سے شاید پہلی بار بدگمان ہوئی تھی۔ وہ بار بار ماموں جان اور عروج سے بات کرنے کا کہتی رہیں، مگر پھر فائزہ نے ہی ان کو عقل کی بات سمجھائی کہ اس طرح کرنے سے کیا حاصل ہوگا، نکاح ہو چکا ہے، عروج کسی اور کی ہو گئی ہے، جو ہوا سو ہوا، صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ بات نمٹتے دیکھ کر میں نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر میرا اطمینان چند دنوں کا ہی تھا۔ عروج آئے دن بیمار پڑنے لگی اور ہر بار کچھ اس طرح بیمار پڑتی کہ ماموں جان کو امی جان کو فون کر کے بلانا پڑ جاتا۔ میں کیونکہ اب اس طرف سے مطمئن تھا، لہٰذا امی جان کے جانے پر میں ہمیشہ خود ان کو ماموں جان کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاتا اور ساتھ میں بیمار عروج کے لیے پھول بھی بھجوا دیا کرتا تھا۔ مگر فائزہ کی منگنی کے بعد سے امی جان بھی کافی مصروف رہنے لگی تھی، اور چند ماہ یوں ہوا کہ امی جان ماموں جان کے ہاں نہ جا سکی۔ خیر فائزہ کی شادی میں ماموں جان اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ شامل ہوئے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فائزہ یکسر بدل چکی تھی۔ دور سے وہ کوئی بہت ہی بوڑھی اور لاغر عورت لگ رہی تھی، اور قریب سے دیکھے جانے پر اس کی بری صحت دیکھ کر اور بھی ڈر لگتا۔ وہ امی جان اور فائزہ کی ضد کرنے پر آ گئی تھی، گو کہ اس سے پورا وقت کرسی پر ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ امی جان اپنی بیٹی کی شادی کے دن بھی عروج کی حالت بے روحان سی ہوئے جا رہی تھی۔
مجھے بھی شاید زندگی میں پہلی بار عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوتا، بلکہ امی جان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اسے اس طرح دیکھ کر انجانے سے دکھ نے آ گھیرا تھا۔ اسے کوئی جان لیوا بیماری لگ رہی تھی، یہ مرنے والی ہے، اب نہیں بچے گی۔ میں دل ہی دل میں عروج کے متعلق خاموش قیاس آرائیوں میں مشغول فائزہ کی شادی کو نمٹاتا رہا، مگر جیسے عروج کی حالت نے ہم سب کو بے حد اداس کر دیا تھا۔ فائزہ نے دوسرے دن سسرال سے آتے ہی سب سے پہلا سوال امی جان سے یہی کیا تھا کہ عروج کیسی ہے، وہ ایسی کیوں لگ رہی تھی، اسے کیا ہوا ہے؟ امی جان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ تبدیلی اچانک آئی تھی اور فائزہ کی شادی میں مصروف امی جان سے چوک ہو گئی تھی۔ فائزہ کو اپنے گھر کا کرنے کے بعد امی جان کو بھی فراغت مل گئی تھی، اور تبھی انہوں نے مجھ سے ضد کرنی شروع کر دی کہ میں ان کو ماموں جان کے ہاں روز نہیں تو کم از کم ہفتے کے 2 روز تو چھوڑ دیا کروں۔ میں خود بھی تنہا تھا اور فائزہ کے جانے کے بعد صرف امی جان ہی تھیں جن کی بدولت یہ گھر مجھے اچھا لگتا تھا، مگر امی جان بس ضد تھی۔ بقول ماموں جان کے عروج اپنے علاج میں دوائیاں لینے اور آرام کرنے میں باقاعدہ بے احتیاطی کر رہی تھی۔ بہرحال اب کی بار میں بھی نرم پڑ گیا۔ عروج ہمارے خاندان میں سب سے خوبصورت نہ سہی مگر ہر دل عزیز ضرور تھی۔ اس کی شکل کے ساتھ ساتھ سیرت بھی اچھی تھی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بچپن میں وہ اپنے بہن بھائیوں کے آگے میری اور فائزہ کی طرفداری کرتی تھی۔ وہ فائزہ سے کوئی 3 سال چھوٹی تھی۔ فائزہ ہمیشہ سے کھلنڈری تھی، لہٰذا وہ عروج کو بے تکلفی سے تو تڑاک سے مخاطب کرتی۔ سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس وقت ہوتی تھی جب فائزہ بڑے تحمل اور بردبارانہ انداز میں فائزہ کے کھلنڈرے اور نہایت فضول قصے گھنٹوں بغیر تھکے نہ صرف سنتی تھی بلکہ بہت ہی احتیاط سے اسے رائے اور مشورے بھی دیا کرتی۔ زیادہ تر یہ ہنگامی میٹنگ فائزہ کی اپنی کلاس میں کسی لڑکی سے ان بن یا پھر کوئی بہت ہی احمقانہ حرکت کے بعد رکھی جاتی تھی۔ پھر فائزہ پہلے تو گھنٹوں عروج کو کئی بار مختلف طرح سے دہرا کر ایک ہی واقعہ سناتی، پھر اسی طرح مختلف زاویوں سے عروج سے مشورے بھی مانگتی۔ میں فائزہ کی گھسی پٹی باتوں سے اکثر ایسا اوب جاتا کہ یا تو ان دونوں سے دور ہو جاتا تھا یا پھر ڈانٹ کے چپ کروا دیتا تھا۔ فائزہ مجھے 2 ٹوک سنا دیا کرتی تھی، مگر عروج معصوم سی صورت بنائے ہم دونوں کو لڑتے دیکھتی رہتی۔ پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی ہنگامی میٹنگز اکیلے میں ہونے لگی تھی۔ عروج زیادہ تر امی جان یا فائزہ کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ میں نے اسے کبھی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح اپنائیت سے سر جوڑے بیٹھے نہ دیکھا جس طرح وہ فائزہ یا امی جان کے ساتھ بیٹھتی تھی، مگر میرے ساتھ وہ ہمیشہ ایک فاصلے پہ رہتی۔ مجھ سے اس نے بچپن میں کبھی کھیل کود میں بھی کھل کر بات نہیں کی تھی، اور جب میں اپنی ہی دھن میں اپنا کاروبار سیٹ کرنے میں مگن رہتا تھا اور اکثر ہی دیر سے گھر آتا تھا، ان دنوں بلا ناغہ میں نے عروج کو ہمیشہ پورچ سے منسلک لان میں ٹہلتے پایا۔ جدوجہد کے شروع کے دنوں میں میرے پاس بائک تھی۔ جیسے ہی میں اپنی بائک لیے پورچ میں داخل ہوتا، عروج دبے قدموں لان سے نکل کر اندر چلی جاتی۔ معمول کے مطابق امی جان کو میرے آنے کی اطلاع دے کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ شاید امی جان ہی اسے میرے آنے کی خبر رکھنے کے لیے لان میں کھڑا رکھتی تھی۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ کام وہ اتنی جاں فشانی اور مستقل مزاجی سے کیسے کرتی تھی۔ خیر، ہمارے الگ ہو جانے کی خبر پر سب سے زیادہ دکھ عروج نے ہی منایا۔ اس نے بقول امی جان کئی دنوں تک کھانے کی ہڑتال کر کے امی جان کو اپنا فیصلہ واپس لینے پہ مجبور کرنا چاہا، مگر پھر امی جان نے ہی اسے دلاسا دیا کہ وہ عروج کو بہت جلد اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لے جائیں گی۔ ایسا دلاسا سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے امی جان کو کئی بار یاد دلایا کہ جب فائزہ کے لیے ممانی جان نہ مانی تو بھلا عروج کے لیے کیوں کر مانے گی؟ پھر کیا یہ سب سہ کر ہمیں زیب دیتا ہے کہ اس گھر کی لڑکی کو لے آئیں؟ مگر فائزہ کے ساتھ ساتھ امی جان نے مجھے اس طرح سوچنے سے منع کر دیا کہ فائزہ کے دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ بہت خوش دلی سے عروج کو اپنی بھابھی بنانے پہ تلی بیٹھی تھی۔ میں ممانی جان سے اچھی طرح واقف تھا۔ اگر امی جان کو کوئی خوش فہمی تھی بھی تو ممانی جان نے بہت احسن طریقے سے ان کی خوش فہمی ختم کر دی تھی، اور اب اگر امی جان عروج کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی تو میں بھی ان کو روکنے کا کوئی جواز نہیں رکھتا تھا۔ امی جان ہفتے کے 2 دن ضرور ماموں جان کے ہاں گزارتی، مجھے بھی آنے کے لیے کہتی، مگر میں کام اور مصروفیت کا بہانہ کر کے دروازے سے ہی جان چھڑا لیتا۔ امی جان کے ہر دم خیال رکھنے سے ایک تو عروج کی صحت پر خاطر خواہ اثر پڑا، مگر ساتھ یہ نقصان ہوا کہ امی جان کو عروج کے لالچی سسرال والوں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا۔
بقول امی جان عروج تو اس رشتے سے ویسے بھی خوش نہیں تھی، مگر سعادت مندی سے ماں کی خواہش کا احترام کر رہی تھی۔ مگر اب تو ماموں جان بھی اس کے سسرال سے آنے والی آئے دن نت نئی فرمائشوں سے تنگ تھے۔ ویسے تو ماموں جان کے پاس بہت پیسہ تھا اور سب کو ہی معلوم تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر دنیا جہان کی نعمتیں دیں گے، مگر عروج کے سسرال والوں کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا۔ ابھی تو صرف نکاح ہی ہوا تھا اور انہوں نے جائیداد میں سے عروج کا حصہ بھی پوچھ لیا تھا۔ ساتھ میں عروج کے شوہر کو ماموں جان کے کاروبار میں باقاعدہ شامل کر لینے کی بھی ڈیمانڈ کر دی گئی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ وہ لوگ عروج سے حد درجہ ذلت آمیز رویہ رکھتے۔ ممانی جان کے ہی منہ سے امی جان نے سنا کہ عروج کا شوہر تو عروج پر کم عقل ہونے کا بھی الزام لگاتا ہے۔ اسے عروج کی ہر بات اور ہر کام میں نقص نکالنے کی عادت تھی۔ عروج اس قدر تنقید سہ سہ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ امی جان جب گھر پر ہوتی عروج کے متعلق ہی اپنی فکر کا اظہار کرتی رہتی۔ آخر کا رخصتی کا دن آ گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شادی میں شریک ہوا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ عروج کی شادی پر امی جان نے بھاگ بھاگ کر تمام انتظام تو سنبھالا ہے، مگر وہ دل ہی دل میں کافی افسردہ تھی۔ ان کو ابھی بھی عروج کا دوسرے گھر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، اس لیے لوگ بے فکری سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، مگر بارات آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار ماموں جان نے فون کر کے حالات پوچھے اور پھر وہ گھبرا گئے۔ دوسری طرف سے صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ جو ڈیمانڈز ہیں پہلے وہ پوری کی جائیں، پھر ہی بارات آئے گی۔ ماموں جان تو جلد از جلد سٹامپ پیپرز پر تمام ڈیمانڈز کو پورا کرنے کا وعدہ کرنے کی تیاری کرنے لگے، مگر اچانک ہمیشہ کی نرم مزاج اور کم کو عروج بفر گئی۔ اس نے صاف لفظوں میں ایسے آدمی کے گھر جانے سے انکار کر دیا جو اس کو وقت پڑنے پر ایک بلینک چیک سے زیادہ نہ سمجھتا ہو۔ ماموں ممانی اور امی جان کے لاکھ سمجھانے پر بھی عروج نہ بہلی اور آخر کار لڑکے والوں کو اطلاع کر دی گئی کہ اب بارات لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس قدر ہی معلوم ہوا کہ عروج کے شوہر نے غصے میں اسی وقت اس کو طلاق نامہ بھجوا دیا جیسے اس کے پاس پہلے سے تیار رکھا تھا۔ بہرحال عروج کی طبیعت صدمے سے اور خراب ہوتی گئی، مگر ماموں جان نے عقل مندی دکھا کر اسے مکمل طور پر امی جان کے حوالے کر دیا تھا، اور یہی وہ دن تھے جب امی جان نے مجھ پر زور ڈالا۔ مجھے پہلے تو بہت دکھ ہوا کہ امی جان اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک طلاق یافتہ لڑکی لانے پر بضد ہیں، اور اس ضد میں فائزہ بھی شامل ہو گئی۔ قصہ مختصر مجھے ہاں کہتے ہی بنی، مگر میں عروج سے حد درجہ بدگمان ہو چکا تھا۔ اس نے امی جان کی بے لوث محبت کو کس طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، میں یہ سوچ کے ہی دل برداشتہ ہو جاتا تھا۔ اب تو ممانی جان بھی کافی نرم پڑ گئی تھی۔ عروج سے شادی کر کے بھی میری بدگمانی ختم نہیں ہو سکی تھی، بلکہ جتنا وہ میرے گھر میں امی جان یا فائزہ کے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی، مجھے اتنا ہی اپنی بے وقوفی کا احساس ہوتا۔ یعنی میں اسی قابل تھا کہ بیکار اور ناکارہ سمجھ کر کسی کی چھوڑی ہوئی شے میرے حصے میں آتی۔ میں جان توڑ محنت کر کے بھی اپنی اوقات نہ بدل سکا۔ ماموں جان نے ہمیشہ مجھے خیرات دی اور بیٹی بھی دی تو وہ جس کو دنیا ٹھکرا چکی تھی۔ امی جان اور فائزہ سے تو میں پہلے کہہ چکا تھا، مگر عروج کو میں نے ممکن حد تک اپنی بدگمانی جتا دی تھی۔ میں جب بھی اس کے ساتھ اکیلا ہوتا اسے کھری کھری سنا دیا کرتا۔ اس کے ساتھ گھومنا پھرنا تو دور کی بات، میں تو گھر میں بھی اس کے ساتھ اکیلا بیٹھنا گوارا نہ کرتا۔ کمرے میں صرف اسی وقت جاتا جب نیند سے آنکھیں بوجھل ہو جاتی۔ وہ ان تمام دنوں بہت ہی تحمل اور خاموشی سے میری زیادتیاں برداشت کرتی رہی۔ ایک بار بھی اس نے امی جان یا فائزہ سے میرے رویے کی شکایت نہیں کی، جس کی وجہ سے مجھے اور بھی شہ مل گئی تھی۔ کل رات جب امی نے مجھ سے کہا کہ میں ممانی جان کی طبیعت کا پوچھنے عروج کے ساتھ چلا جاؤں، تو میں نے امی جان سے تو معمول کے مطابق اپنی مصروفیت کا بہانہ کیا، مگر کمرے میں آ کر اکیلے میں عروج کو بہت سنایا کہ اب وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کی ضد امی جان سے کر کے مجھے اور بھی غصہ دلا رہی ہے، اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مہکے جائے۔ فون موجود ہے، وہ فون کر کے اپنی امی کی خیر خیریت معلوم کر سکتی ہے، اور میں اس کی اب کوئی چالاکی چلنے نہیں دوں گا۔ بہرحال صبح میں حسب معمول آفس چلا گیا تھا۔ جب امی جان کو کہیں جانا ہوتا تھا یا اگر فائزہ کو آنا ہوتا تو میں آفس جا کر ڈرائیور سمیت گاڑی گھر بھجوا دیا کرتا، مگر اس دن کیونکہ میں رات میں ہی عروج کو جانے سے منع کر چکا تھا، میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ مجھے گاڑی گھر بھجوانی چاہیے۔ اسی لیے شاید امی جان عروج کے ساتھ ٹیکسی میں ہی نکل کھڑی ہوئی تھی، اور پھر وہی ہوا جس سے میں ہمیشہ ڈرا رہتا تھا۔ مجھے سب سے پہلے عروج پر اسی بات کا غصہ آیا تھا کہ جب میں نے رات میں اسے منع کر دیا تھا تو وہ امی جان کو لے کر گھر سے نکلی ہی کیوں؟ اوپر سے مجھ سے اس طرح چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتا دیتی تو میں گاڑی بھیج دیتا۔
امی جان کی ٹانگ میں فریکچر ہوا تھا اور کچھ معمولی چوٹیں آئی تھیں، مگر اب وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور اتنی سی چوٹیں بھی ان کے لیے کافی تکلیف کا باعث تھیں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑے کب سے ان کے بستر سے لگا کھڑا دل ہی دل میں عروج کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ فائزہ بھی چلی آئی۔ اس کو اطلاع بھی عروج نے ہی اس اجنبی کے فون سے دی تھی، مگر اس وقت فائزہ اپنے ایک بچے کو اسکول سے لینے گئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بچوں کو گھر چھوڑ کر فوراً ہسپتال چلی آئی تھی۔ امی جان، آپ سے کہا بھی تھا کہ اکیلے نہ نکلیں، مگر آپ سنتی کہاں ہیں؟ فائزہ نے حال احوال لینے کے بعد ہی امی جان کی حالت کو قدرے بہتر پا کر شکایت کر ڈالی۔ ارے تو میں کون سا کہیں دور جا رہی تھی، میں تو گلی کے کونے پر جو سبزی والا ہے اس تک ہی جانے کے لیے نکلی تھی۔ ابھی گھر سے تھوڑا دور ہی گئی تھی کہ وہ بدتمیز گاڑی والا لڑکا مجھے مار کے بھاگ گیا۔ بھلا ہو مالی کا جو بیچارہ سائیکل پر گزر رہا تھا، مجھے پہچان کے رک گیا اور جا کر عروج کو بتا دیا، ورنہ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ امی جان نے آہستہ آہستہ سارے حادثے کی تفصیلات بتا دی اور میں حیران رہ گیا۔ جب سے امی جان کے اسپتال آنے کا سنا تھا، میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ عروج کے ساتھ ماموں جان کے گھر کے لیے نکلی ہوں گی۔ عروج آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ تو گھر پر تھی۔ جب مالی نے اسے جا کر اطلاع دی تو وہ بدحواسی میں ننگے پیر ہی بھاگی آئی تھی۔ پھر وہیں قریب سے ایک ٹیکسی گزر رہی تھی تو بس اسی حالت میں وہ مالی کو گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر مجھے اسپتال لے آئی۔ میں ٹیکسی میں ہوش میں آ گئی تھی تو میں نے اسے ڈانٹا بھی تھا کہ ایسے کیسے آ گئی، مگر پھر اس کا بھی قصور نہیں، میری حالت دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ فائزہ امی کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی اور میں دل ہی دل میں شاید پہلی بار عروج سے اپنے رویے پہ شرمندہ ہوا تھا۔ مجھے اب یاد آیا تھا ایمرجنسی وارڈ کے باہر میں نے عروج کو کتنی بے نقط سنائی تھی۔ اس نے رکے میں سچ ہی لکھا تھا کہ وہ کچھ بھی کہہ دیتی، میں سننے والا کہاں تھا۔ میں تو اسے ہی تمام ذمہ داری دینے پہ تلا بیٹھا تھا۔ میرے ایک دم خاموش ہونے کو امی جان نے محسوس کر لیا تھا۔ تم نے عروج کو کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس طرح مجھ سے ملے بغیر ہی چلی گئی، اور کس طرح گئی؟ اسے اسی طرح ٹیکسی میں اکیلے بھیج دیا تم نے، خود کیوں نہیں گئے چھوڑنے؟ امی جان نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میں بھی گڑبڑا گیا۔ اب تک میں نے دھیان ہی کب دیا تھا کہ میری تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود وہ ننگے پیر بے چینی سے ایمرجنسی وارڈ کے باہر ٹہلتی رہی تھی، اور پھر اس نے جانے سے پہلے مجھے باقاعدہ مخاطب بھی نہیں کیا تھا، بس اچانک منظر سے غائب ہوئی تھی اور یہ رکا ایک نرس مجھے دے گئی تھی۔ میں نے امی جان کی بات کا جواب دینے کے بجائے عروج کے موبائل پر فون کیا جو کہ بند جا رہا تھا۔ میں نے گھر کے نمبر پہ فون کیا، کافی دیر تک بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اب تک تو اسے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ جس طرح امی جان کو لے کے اسپتال آئی تھی، اسی طرح بے یار و مددگار ننگے پیر ہی اسپتال سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے بھی اس نے واپس آنے کے لیے مدد نہیں مانگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس وقت وہ مجھ سے غلطی سے مدد مانگ بھی لیتی تو میں اسے بری طرح جھڑک ہی دیتا۔ میں نے ایک بار پھر وہ کاغذ پڑھا۔ اسے صرف یہی لکھا تھا کہ وہ جا رہی ہے، آیا گھر جا رہی ہے یا کہیں اور جا رہی ہے، یہ نہیں لکھا تھا۔ کسی کو بھی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ مجھے امی جان کی عروج کے لیے اکثر کہی گئی بات یاد آنے لگی۔ عروج بالکل مجھ پر گئی ہے، بہت خاموش محبت کرتی ہے ہم سب سے، جس طرح میں بھائی صاحب اور ان کے بچوں کے لیے حساس ہوں، وہ بھی ہمارے لیے ویسے ہی جذبات رکھتی ہے۔ تم اس کی محبت کا خلوص کا اس طرح امتحان نہ لیا کرو بیٹا، آخر کو وہ انسان ہے۔ مجھے آج پہلی بار امی جان کی باتوں کو سمجھنے کا موقع مل رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایک عجیب طرح کا دھڑکا تھا۔ کہیں عروج آخرکار مجھ سے مایوس تو نہیں ہو گئی، میرے پتھر دل، میرے سخت رویے سے دل برداشتہ تو نہیں ہو گئی؟ اللہ کرے وہ گھر ہی گئی ہو، میں گھر پہنچوں تو وہ کچن میں امی جان کے لیے سوپ تیار کرتی ملے، اس نے ہمیشہ کی طرح مجھے ایک بار پھر معاف کر دیا ہو۔ اب کی بار وہ مجھے معاف کر دے گی تو میں ساری زندگی اس کی قدر کروں گا، ساری زندگی اسے چاہوں گا۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتا میں فائزہ کو امی جان کے پاس رہنے کا کہہ کر گھر کے لیے نکل گیا۔ ہسپتال گھر سے قریب تھا مگر اس وقت یہ فاصلہ جیسے میلوں لمبا لگ رہا تھا۔ میں مسلسل گھر پہ فون بھی لگائے جا رہا تھا مگر ہر بار فون کی بیل جاتے جاتے آخرکار کال بند ہو جاتی۔ ہم سب کے پاس مین گیٹ کے لاک کی چابی رہتی تھی، لہٰذا میں بلا تامل اندر داخل ہوا اور پھر عروج کو لاؤنج میں دیکھ کر جیسے مجھے پہلے تو اطمینان ہوا مگر اس کی حالت دیکھ کر ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ وہ جس طرح اسپتال سے نکلی تھی اسی حلیے میں لاؤنج میں صوفے پر اپنی گود میں دونوں ہاتھ رکھ کے گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ لاؤنج کے سفید چمکتے
ٹائلز کے فرش پر اس کے ننگے پاؤں جو امی جان کو اسپتال لے جانے اور واپس آنے میں دھول مٹی سے اٹ گئے تھے کچھ زیادہ ہی واضح ہو رہے تھے۔ میں اس کے سامنے پہنچ کر اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا، مگر وہ اسی طرح اپنی سوچ میں ڈوبی ہوئی خلا میں گھرے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میرے آنے یا موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے گندے پاؤں ایک بار پھر سے مجھے بے حد اداس کر گئے تھے۔ میں نے سر جھٹکا، شاید یوں ہی پیدل ہی گھر واپس آئی ہو۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہوں، معافی مانگوں، اس کی خیریت دریافت کروں یا جو کچھ بھی ہوا اس کا احوال پوچھوں۔ اس کے برعکس میں کچھ کہے بغیر گھر کے پچھلے حصے میں بنے کپڑے دھونے کی جگہ سے ٹب میں پانی اور صابن تولیہ اٹھا لایا۔ میں نے عروج کو کندھے سے پکڑ کر صوفے سے ٹکا دیا۔ وہ اب سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ابھی تک مجھ سے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ میں نے فرش پر بیٹھ کے اس کے دونوں پاؤں اٹھا کر ٹب میں ڈالے تو بھی وہ خاموش رہی۔ میں اس کے پاؤں کو صابن لگا کر ہلکے ہلکے مساج کرنے لگا۔ ایک بار میں نے پھر سے اس کی طرف دیکھا، اب وہ آنکھیں بند کیے صوفے پر نیم دراز تھی، مگر اس کی بند آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ آپ کو چھوڑ جاؤں، مگر آپ میری مجبوری سمجھیں۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں آپ کی نفرت کو سمجھ کر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکی، یہ جان کر بھی کہ آپ مجھے بالکل پسند نہیں کرتے، کبھی کریں گے بھی نہیں۔ پھر بھی تمام تر ذلت سہ کر بھی میں آپ کو نہیں چھوڑ سکی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے لیے اپنی والدہ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، اس لیے آپ بھی مجھے نہیں چھوڑ سکیں گے۔ ایسے میں بس اب یہی رہ گیا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں شوہر کو اپنی بیوی کے لیے دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت افضل ہے۔ اب آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مر جاؤں، بس میں مر کر ہی آپ کو چھوڑ سکتی ہوں۔ میرے مرنے سے ہی آپ کی جان مجھ سے چھٹ سکتی ہے، اس کے علاوہ ہم دونوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے جیسے نیند میں بولتی جا رہی تھی، اور اس کی بند پلکوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہتے چلے جا رہے تھے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے ایسی کوئی لچک بھی تو کبھی نہیں دکھائی جس سے اسے میرے پلٹ کر آنے کی کوئی امید ہوتی۔ میں اسی طرح خاموشی سے فرش پر بیٹھا اس کے پاؤں کا ہلکا ہلکا مساج کر رہا تھا۔ امی جان نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ بالکل ان پر گئی تھی۔ مجھے آج تک امی جان کی مامو جان کے ساتھ محبت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ آخر کیوں امی جان اتنی ذلت اور بے عزتی سہ کر بھی جیسے مامو جان کے سامنے بچھی بچھی جاتی تھی، ان کے بچوں پر واری صدقے جاتی تھی۔ پہلے میں اسے امی جان کی مجبوری گردانتا تھا، شاید وہ فائزہ اور میرے لیے مامو جان کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، مگر ہمارے الگ ہونے اور فائزہ کے ساتھ ممانی جان کے رویے نے بھی ان کی اپنے بھائی کے لیے محبت کو کم نہیں کیا۔ اس محبت کو میں شاید زندگی بھر نہ سمجھ پاؤں گا۔ مجھے شاید ساری عمر بھی سمجھ میں نہیں آ سکے گا کہ عروج بھی امی جان کی طرح محبت کرتی ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، وہ کوئی چالاکی نہیں کرتی، بس وہ محبت کرتی ہے بے لوث۔ اچانک ہی فائزہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ امی جان کو اسپتال کے کپڑوں میں الجھن ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے گھر سے ان کے کچھ کپڑے لے آؤں، اور بھابھی کو بھی بتانا کہ امی جان نے اسے آج اسپتال آنے سے منع کیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سختی سے عروج کو کہوں کہ وہ آج گھر پہ آرام کرے اور کل صبح اسپتال آئے، اور امی جان یہ بھی چاہتی تھی کہ میں عروج کو جا کر دیکھ کر آؤں وہ ٹھیک تو ہے، اور آپ کو بھی بھیا ہدایات دی ہیں کہ شام تک اسپتال نہیں آنا۔ سب کچھ جلدی جلدی کہہ کر فائزہ امی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عروج اب بھی آنکھیں کھولے مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے ابھی ہی میری موجودگی کا پتہ چلا ہو۔ میں نے ٹب ایک طرف سرکا کر تولیے سے اس کے پاؤں خشک کر کے بہت مان اور احتیاط سے فرش پر رکھ دیے تھے، اور کسی ماہر بیوٹیشن کی طرح تولیہ کندھے سے لٹکائے اس کے پیروں کو الٹ پلٹ کے جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں تلووں میں کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی۔ اتنے میں فائزہ ایک تھیلے میں کچھ سامان لیے برآمد ہوئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ بیچ راستے میں رک کر ہماری طرف پلٹی۔ ویسے بھائی حد ہو گئی، آج تو میں تیری اصلیت جان گئی ہوں عروج، اور دیکھنا امی جان کو بھی بتاؤں گی۔ بس تجھے بتا دیا ہے نا میں نے، اب تیار رہنا۔ فائزہ کی بات پر میری اور عروج کی نظریں ملی اور میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کھڑے ہو رہے ہیں بھیا، اب تو میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے، اب تو بس امی جان کی آنکھیں کھولنا باقی ہیں۔ فائزہ نے مجھے کھڑے ہوتے دیکھ کر اس طرح گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیا بتاؤ گی؟ میں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ لو یہی بتاؤں گی کہ یہ جو ہے میری بھابھی، جس کو امی جان ابھی تک بڑا ہی معصوم اور سیدھا سمجھتی ہیں،
جس کے لیے ابھی بھی بستر پر لیٹی تڑپ رہی ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ہمارے اتنے اچھے بھائی سے بھلا بتاؤ تو شوہر سے اپنے پیر دھلواتی ہے۔ فائزہ شوخی سے کہتی تیزی سے لاؤن سے باہر نکل گئی تھی، اور میں کچھ سیکنڈز تک تو سمجھا نہیں، مگر جب سمجھا تو کہکا لگا کے ہنس پڑا، جبکہ عروج اسی طرح مجھے حیران نظروں سے دیکھی جا رہی تھی۔ کبھی پتھر پگھلے ہیں کیا؟ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہی سوال تھا، اور میں جسے شاید وہ پتھر سمجھتی تھی اب تک پتھر ہونے کی اداکاری ہی کر رہا تھا، مگر آج پگھل کر موم بن گیا تھا، اور اس محبت کا ادھار چکانے کے قابل اگرچہ نہیں تھا، مگر عہد کر لیا تھا کہ اگر ایک بار پھر آج قدرت نے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور میری پرخلوص شریک حیات نے آج بھی مجھے معاف کر دیا ہے، تو میں بھی اب کبھی بھی اس کی خاموش محبت کی ناقدری نہیں کروں گا، بلکہ ہر ممکن حد تک اس خاموش اور بے لوث محبت کی زندگی بھر قدر کروں گا۔